مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی شخص نے بیماری کی وجہ سے یا شرعی عذر کی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے، اس کے لیے ان روزوں کی قضا ہے۔ لیکن اگر بیماری اتنی زیادہ ہے کہ ان کی قضا نہیں کر سکتا تو پھر اس صورت میں اس روزے کا فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ جتنا صدقہ فطر ہوتا ہے، جسے ہم فطرانہ کہتے ہیں، صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے ذمے کچھ نمازیں باقی تھیں، روزے باقی تھے، تو ان کا بھی فدیہ دیا جائے گا۔ جتنے روزے باقی تھے، ہر روزے کے بدلے ایک فطرانے کے برابر فدیہ ادا کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے ہر نماز کے بدلے جتنی بھی نمازیں اس شخص سے جو فوت شدہ ہے اس سے بیماری کی حالت میں یا وہ ادا نہیں کر سکا، ان کا فدیہ دینا اس کے ذمے ہے۔ اگر فدیہ دے دے گا، چونکہ نماز ایسی چیز ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور یہ عمل نہیں کر سکتا، یہ عمل خود کرنا تھا، نہیں کر سکا، رہ گئی نمازیں، موت واقع ہو گئی، اس کے ذمہ نمازیں تھیں، تو ان نمازوں کو فدیے کے ذریعے فدیہ ان نمازوں کا ادا کیا جائے گا، اور ان کا یہ کفارہ ہوگا۔ فدیہ ادا کیا جائے گا، ہر نماز کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا ایک روزے کا فدیہ ہے، اور روزے کا فدیہ ایک فطرانے کے برابر ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی اس وقت فطرانہ جس وقت ادا کریں گے، اس وقت جو بھی قیمت چل رہی ہوگی اس حساب سے یہ فدیہ ادا کیا جائے گا۔ ایک شخص اپنی زندگی میں وصیت کر گیا کہ میرے ذمے اتنی نمازیں باقی تھیں، ان کا فدیہ میرے مال میں سے ادا کر دینا، تو اس کے مال میں سے ہی دیا جائے گا۔ لیکن اگر اس نے مال نہیں چھوڑا تھا تو پھر اس کے ورثاء اپنی طرف سے اس کا فدیہ ادا کریں گے۔ فوت شدہ شخص کا یہ تو پہلے بھی آپ کو بتا چکا، جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے سب سے پہلے اس کے تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جو قرض ہوگا وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے گا۔ تجہیز و تکفین سب سے پہلی چیز ہے، اس کے بعد اس کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ فدیہ وغیرہ اگر اس کے ذمے بنتا ہے تو وہ فدیہ ادا کیا جائے گا۔ جو مال بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس شخص نے وراثت کے بارے میں کوئی وصیت کی ہو، وارثوں کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی ہو اور وہ سارے مال کی ہو، تو 1/3 مال اس کی وصیت کے مطابق دیا جائے گا، باقی جو 2/3 ہوگا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر اس شخص نے اس طریقے سے وصیت کی کہ میرا سارے کا سارا مال کسی ایک شخص کو دے دو، کسی ادارے کو دے دو، اس صورت میں بھی 1/3 وراثت ادا کی جائے گی، 1/3 وصیت ادا کی جائے گی، اور باقی جو 2/3 بچے گا وہ وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا، ورثاء کو محروم نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے وارثوں میں سے کوئی شخص ایسا تھا کہ جس نے کوئی ایسا جرم کیا ہو، اپنے والد کو، والدہ کو، جن کا مال تھا اسے قتل کر دیا ہوگا، تو یہ قاتل اس وراثت سے محروم رہے گا، باقی ورثاء کو وہ حق ملے گا۔ اور جو قتل کرنے والا ہے اگرچہ یہ وارث ہے، لیکن یہ اس کو پھر بھی مال دیا جائے گا۔ اور اگر کسی وارث کے بارے میں یہ وصیت کی ہو کہ اسے میرا مال نہ دینا، اگر اس شخص کا گناہ اسی طرح قتل ناحق وغیرہ کا ہو پھر تو نہیں دیا جائے گا، لیکن
اگر ایسا کوئی نہیں ہے اور اس شخص کی وصیت بھی اس لیے تھی کہ اس وارث کو مال سے محروم کر دے، تو اس صورت میں یہ مال سے محروم اس وارث کو نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا جو حصہ بھی بنے گا اسے وہ حصہ دیا جائے گا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا